بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ٹرانسجنڈر کے حوالے سے لوگوں میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ٹرانسجنڈر ہے کیا؟ جب تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہم اس ایکٹ کو، اس قانون کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا آسان سا معنی مفہوم یہ ہوگا کہ خواجہ سرا، جسے ہماری اردو میں مخنث بھی کہتے ہیں، خنثی بھی کہتے ہیں اور ہجڑا بھی کہتے ہیں، تو ٹرانسجنڈر دراصل یہ مخنث یہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شرعی اعتبار سے اسلام نے بھی مخنث کے، خواجہ سرا کے احکام بیان کیے ہیں، اور اس بات کا بھی تعین کیا ہے کہ کب وہ عورت شمار ہوگا اور کب وہ مرد شمار ہوگا۔ اس کی علامات اور صورتیں بیان کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بندہ خود نہیں کرے گا، بلکہ جو علامات ہیں ان علامات کے اعتبار سے یہ حکم لگایا جائے گا کہ یہ مرد شمار ہوگا یا عورت شمار ہوگا، یا پھر میڈیکل کے حوالے سے اس بات کو موقف رکھا جائے گا کہ وہ آیا مرد شمار ہوگا یا عورت شمار ہوگی یا ہوگا، جو بھی ہے۔ تو اس حوالے سے لے کر بڑی آج کل پاکستان کے اندر ایک شور اور غوغا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر عوام کو کوئی شوشہ ہاتھ آنا چاہیے تو اس کی جو گد بناتے ہیں، سارے اینکرز تو جناب مفکرین، محققین سارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جناب خواجہ سراؤں کے اسلام نے احکام بیان کیے ہیں اور پردے کے حوالے سے بھی ان کا بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ جناب جو یہ خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کو سیکس نہیں ہوتا یا ان کے اندر وہ جو عورتوں اور مردوں والی باتیں ہوتی وہ نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور ان پر یہ چیزیں طاری بھی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ان کے احکام قرآن نے بیان کیے ہیں، اسلام نے بیان کیے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس تیسرے جن کی مخلوق کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ذلیل سمجھا جاتا ہے، ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح ڈھالے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ وہ برا سلوک کرتے ہیں اور ان کی پھر معاشرے میں کوئی عزت اور ویلیو نہیں ہوتی۔ تو اسلام نے انہیں ایک جو بھی مقام دیا ہے اور جن کے احکام بیان کیے ہیں تو وہ بالکل درست ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ جو خاص خواجہ سراؤں کے لیے ایکٹ ہے اور ایک قانون ہے۔ لیکن اس میں جو تشویشناک بات ہے وہ کیا ہے، وہ سنیے۔ بالکل سمپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ بات یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عورت تصور کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو وہ نادرا جائے اور وہاں پر اپنے آپ کو عورت لکھوا دے تو اس کو عورت تسلیم کر لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت مرد اپنے آپ کو تصور کرتے کہ میں مرد ہوں اور وہ نادرا پر جا کر اپنے آپ کو شناختی کارڈ میں اور قانون میں جو مرد لکھوا دے تو مرد تصور کیا جائے گا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ایک شخص مرد تھا، اس نے اپنے آپ کو عورت لکھوایا، تب اس کی شادی کس سے ہوگی؟ یقیناً مرد سے۔ تو پتہ چلا کہ تھا تو مرد، وہ عورت لکھوایا تو مرد کی مرد سے شادی ہوئی، تو یہ ہو گئی ہم جنس کی طرف ایک رجحان بڑھے گا۔ اسی طرح عورت نے اگر مرد لکھوایا تو اس کی شادی کس سے ہوگی؟ عورت سے ہوگی، کہ یہ مرد ہی ہے، تو لہذا اب یہ بھی ہم جنس پرست ہوگا، اور اس کی بڑی مذمت ہے اور یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے۔ تو اس طرف بھی لوگ جا سکتے ہیں، اور یہ جو چیز ہے یہ بڑی خطرناک ہے اور یہ ہم جنس پرستی کی طرف لے جا سکتی ہے، لہذا اس کی مذمت، اس چیز کو نکال دیا جائے۔ باقی خواجہ سراؤں کے حقوق میں جو بات کی جاتی کہ وراثت میں انہیں حصہ ملنا چاہیے، مرد یا عورت کے اعتبار سے انہیں حقوق ملنے چاہیے جو اسلام نے متعین کے بالکل ملنے چاہیے۔ تو لہذا جو خرابی ہے وہ یہ ہے جو میں نے عرض کی، امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس ایکٹ میں، اس قانون میں کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے تشویش ہے اور اضطراب ہے کہ ویسے امت میں بہت معاملات خراب ہیں، اور اس طرح کے خرافات، اللہ معاف فرمائے کہ قوم لوط والا معاملہ، اور بس آپ بہتر جانتے ہیں کہ فحاشی کو کس طرح فروغ دیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، کچھ ہوش کے ناخن لیں، اور تمام وہ لوگ کہ جو اس معاملات میں ملوث ہو رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بگڑنے سے بچنا چاہیے۔ اور میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہم اپنی قوم کو ایسی نسلیں دیں کہ جو معاشرے کی تشکیل اور معاشرے کی تکمیل اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنے والے ہوں، نہ کہ ایسی قوم دے کر جائیں کہ جب ہم چلے جائیں تو وہ بالکل مزید بگاڑ پیدا کر دے اور قوم تباہی کے دانے پر
ویسے ہی کر دیا تباہ برباد ہو جائے. تو لہذا ہمیں کچھ اپنی نسلوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. یہی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ.